नहायती मोहतरम मुकर्रम इमाम रिबानी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के ज़ुबैर ज़फ़र साहब, उनकी तमाम टीम, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और यहाँ पर जो ट्रेनर्स हज़रात आए हैं, अस्सलामु अलैकुम। बाहसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन, मुझे ये एज़ाज़ हासिल होने जा रहा है कि आज मैं इस माशरे के सबसे मोतबर, शानदार, आला लोगों से मुखातिब होने जा रहा हूँ, जो कि इस माशरे में, इस सोसाइटी में बाहसियत उस्ताद जाने जाते हैं। आज इस मुल्क के खुदादाद में हमने 5 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाया। लाजमी तौर पर हमारे स्टूडेंट्स ने हमें विश किया होगा और उस लम्हे पर हमने ये भी सोचा होगा कि ये जो बच्चे हमारे साथ इजहार मोहब्बत कर रहे हैं या इनके वालिदैन ने इस दुनिया की तमाम और आला और बेहतरीन और कीमती और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा तोहफा हमारे हाथ में सौंपा, क्या हम उसके साथ उसका हक और उससे इंसाफ दिलाने में कामयाब हुए या हो रहे हैं? ये वो लम्हा हमें उस फिक्र में ले जाता है कि यहां सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की सबसे प्यारी हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशे से हमें मुंसलिक किया। उसके बाद दुनिया की तमाम बड़ी से बड़ा जो तोहफा अल्लाह ने किसी को उससे नवाजा है वो है औलाद और बच्चे, वो लोगों ने हमारे सुपुर्द किए। फिर आया हम सोचें कि हम उस मर्तबे पर फायज होने के काबिल हैं जिससे हमें नवाजा गया बाहसियत उस्ताद। तो यकीनन मैं पूरे पाकिस्तान में जितने भी आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट निजी तालीमी इदारे हैं, कॉलेजेस हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनकी नुमाइंदगी करता हूं। तो मैं यकीनन इस पर जो है खुद अभी मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और आला मुंसिब है जिससे हम इंसाफ नहीं कर पा रहे। आज हमने सबसे पहले इन स्कूल्स और इन एकेडमीज को दर्जेबंदी में फिक्स कर लिया। फिर हमने सिलेबस का आज तक हम तयन नहीं कर सके। आज हम अपनी राह जो है वो मुतय्यन ही नहीं कर सके कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए या हमारा ये जो बच्चा है हम इसकी तरबियत कर रहे हैं वो ठीक तौर पर हो भी रही है या नहीं। वो यकीनन इसलिए कि हम गैर तरबियत याफ्ता होके और मैदान में कूद पड़ते हैं। तो इमाम रिबानी
ریسرچ انسٹیٹیوٹ، میرا یہ پہلا جو ہے یہاں پر ان کے اس ادارے کا وزٹ ہے. مجھے نہایت خوشی ہوئی کہ تقریباً 7 اسکولز کے جو ہے ٹیچرز حضرات جو ہے یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے آج دیکھا جاتا ہے فاروق بھائی کہ آج یہاں پر ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں ہم میں سے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گھروں سے لوگ ہوتے ہیں، وہ توہین رسالت کیوں کرتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں ختم نبوت کا ٹاپک چھڑتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ اٹل بات ہے. تو پھر یہ باتیں کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یا تو ایسے اداروں کا انتخاب کر لیتے ہیں یا ایسے لوگوں کے پاس ان کو تعلیم کے لیے بھیج دیتے ہیں جو ان کی جو ہے ذہن سازی اسی طریقے سے کریں گے. یہاں پر ابھی ایک میڈم جو ہے ابھی یہاں آپ کو سیشن دے رہی تھی تو آپ کی وہ ذہن سازی کر رہی تھی، حالانکہ شاید آپ اپنی کلاس میں اس سے بہتر طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیلیور کرتے ہوں گے، لیکن کچھ باتیں آج جو بتا رہی ہوں گی آج شاید کل آپ اپنی کلاس میں جائیں اور انہیں اڈاپٹ کریں اور وہاں آپ اس کو اس طریقے سے سٹارٹ لے لیں، چینج آئے گا. تو میرا آج کا میسج، کیونکہ ٹیچرز کے ساتھ مخاطب ہونا اور ٹیچر سے بندہ کیا بات کرے، استاد تو خود استاد ہے. تو ہم جس اللہ رب العزت نے اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے سے ہمیں منسلک کیا، تو کم سے کم ہم یہ ایک وفا کر کے چلے جائیں اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر، کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کا وفادار اور اس پہ جان دینے والا اور مر مٹنے والا بنا کے چلے جائیں، ہم کامیاب ہیں. تو آج جس طریقے سے ہم اپنے طالب علم کی ذہن سازی کریں گے ان لوگوں کے بجائے، مجھے لوگ بہت سارے سیشن میں آپ میں سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ سر وہ بھی مسلمان ہوتا ہے، وہی یہی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہاں، وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اس کو جو استاد پڑھانے والا ہوتا ہے، اس کو جو کتاب پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف ایک عام جو ہے، ہم جس طریقے سے میں آپ کو مثال دے دوں کہ سر سید احمد خان کو ہم نے پڑھایا، علامہ اقبال کو ہم نے پڑھایا، تو اسی طریقے سے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن نہیں، مسلمان کا یہ حق اور فرض اور انصاف یہ نہیں ہے. تو لہذا سب سے پہلے آپ نے اپنے عمل سے، جب تک آپ استاد ہیں اور باعمل نہیں ہیں، بچے کو تو آپ نے کہا سچ بولنا ہے، لیکن آپ نے بچے کے ساتھ کلاس میں سچ نہیں بولا تو آپ نے تربیت کرنے میں آپ ناکام ہو گئے. تو ٹیچرز کو باعمل ہونا چاہیے. جو کام ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھائیں، بتائیں، وہ ہم خود اپنے عمل سے ظاہر کریں. تو انشاءاللہ. اور پھر دوسری بات کہ کچھ بچے ایسے ہوں گے جو اسکول میں نہیں پڑھتے. ہم کہاں اپنے آپ پر ناز کر سکتے ہیں یا فخر کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو کب جو ہے اس اسکیل میں ناپ سکتے ہیں کہ ہم استاد بن گئے یا ہم استاد کہلانے کے قابل ہوئے؟ اس وقت کہ جو بچہ آپ کے پاس کلاس میں پڑھتا ہے، آپ کے پاس اسکول میں پڑھتا ہے، یا آپ کو فیس دیتا ہے، آپ کو فیس نہیں دیتا ہے،
لیکن وہ بچہ ہے، وہ آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر بھی آپ ہر وقت اس کو علم کی روشنی سے روشناس کرانے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ بفخر و ناز یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ استاد کہلانے کے قابل ہیں۔ اگر آپ کا سکیل یہی ہے کہ یہ بچہ ٹیوشن پڑھنے آتا ہے، مجھے فیس دے سکتا ہے تو میں اس کو علم دوں گا، یہ میرے اسکول میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، فیس دے سکتا ہے تو میں اسے پڑھاؤں گا۔ اب تو یہاں تک ہو گیا، یہ ہمارا ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر ہم کرکٹ ٹورنامنٹ کرا رہے تھے، تو ہمارے ٹاؤن کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ حلف لے رہا تھا کہ مجھے حلف دیں کہ اگر کوئی اسکول سے باہر کوئی بچہ جو ہے وہ اس ٹیم کے اندر آ کے کھیل رہے ہیں تو وہ حلف دے کہ وہ ایسا کوئی بچہ نہیں ہے اور وہ باہر نکل جائے۔ تو میں نے اسے اسی ٹائم روکا، اس سے مائک لیا، میں نے کہا نہیں آپ ناکام ہو گئے، بچہ ہے اسکول میں آپ کے پاس پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر قابلیت ہے، وہ کھیل سکتا ہے، آپ اس کو کھلائیں، ہے تو بچہ نا۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اسکول میں ایڈمیشن لے، آپ کو فیس دے، آپ کے پاس پڑھتا ہو، پھر وہ گراؤنڈ میں آئے گا، آپ اس کو کھلا سکتے ہیں۔ اور آج اگر یہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اس معاشرے کے اندر بے راہ روی ہے، والدین کا احترام نہیں ہے، ٹیچرز کا احترام نہیں ہے، اور ہمارے بچے، آپ تو بہت بہترین علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت بہترین فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں تو یہ ہمارے اپرس آپ جائیں نا، ہم وزٹ کرتے ہیں اسکولوں کا، اب یہ کیونکہ ویڈیو سیشن بھی ہو رہا ہے اور ٹیچر سے، نہیں تو ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ سر پکڑ کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے کہ بڑے اسکولز کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ ہم تو کتاب کا رونا رو رہے ہیں کہ ہم نے اچھا انتخاب کیا یا نہیں کیا، ہمارے بچے تو منشیات یوز کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ ٹیچر بھی انوالو ہیں۔ جب تک ٹیچرز، اسکول انتظامیہ، اسکول مینجمنٹ اس کے اندر شامل نہ ہو، کسی بچے کے اندر یہ جرت نہیں ہے وہ کلاس کے اندر، گراؤنڈ کے اندر یا اسکول کی باؤنڈری کے اندر منشیات کا یوز کرے۔ اب شاید آپ اس بات سے متفق ہیں یا نہیں، تو انشاءاللہ ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے مسائل کا پہاڑ انبار دیکھا، ہم نے اپنے نل میں پانی نہیں دیکھا، گھر کے اندر بجلی نہیں دیکھی، گلیوں کی راستوں کی صفائی نہیں دیکھی، ہنگم جو ہے وہ ٹریفک ہم نے روڈوں پر دیکھی، انصاف نہیں دیکھا اس معاشرے کے اندر، بڑے کے لیے علیحدہ اور چھوٹے کے لیے علیحدہ، امیر کے لیے علیحدہ اور غریب کے لیے علیحدہ، ہم نے ان تمام حالات میں جنم لیا، آنکھ کھولی اور پرورش پا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو جھیلتے جھیلتے اپنی منزل تک جو ہے قبر تک پہنچیں گے، لیکن پھر بھی ہم ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بہت بہادر قوم ہیں، تو ہم مایوس نہیں ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہماری جو ایسوسی ایشن ہے ان کے چیئرمین ہیں انور علی بھٹی صاحب، روز ایجوکیشنل سوسائٹی ان کا ایک ادارہ ہے، اس کے تحت ان کے تقریباً 56 جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ کراچی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو پی ٹی وی نیشنل پہ میں ابھی بیٹھا تھا، ٹیچرز جو ہے ورلڈ ڈے پر، تو میں نے وہاں پر بات کی کہ آپ کہتے ہوں گے کہ جو یہاں 50,000 فیس اسکول لیتے ہیں اور 5 لاکھ روپے جو ڈونیشن لیتے ہیں، پھر ایڈمیشن ملتا ہے، اور وہی لوگ وہی اپنے اسٹوڈنٹس کو کامیاب کر سکتے ہیں کہ انہی کے اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ روز ایجوکیشنل سوسائٹی لیاری کھڈا مارکیٹ، وہاں سے ہم نے ایک ایسا ہیرا تراشا، اور یہ اعزاز کی بات ہے، ڈاکٹر یار جان بلوچ اس وقت اس دنیا کے اندر اگر کم عمر خلائی سائنسدان ہے تو وہ روز ایجوکیشنل سوسائٹی کھڈا مارکیٹ کا طالب علم ہے، اور ابھی وہیں سے
उसी रोज एजुकेशनल सोसाइटी से दूसरा बच्चा उठा जिसने आपके पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च हुई, कोई इसको अभी तक हासिल नहीं कर सका, लेकिन हमारा एक बच्चा जो है उमर फारूक, उसने जो है एक सॉफ्टवेयर बनाया जो अंधे, बहरे, गूंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए है, और वो कामयाब हुआ। तो मैंने आपके साथ बात इसलिए शेयर की कि हमें उस वक्त हौसला नहीं हारना चाहिए कि जब हम ये सोच लेते हैं कि हम लोअर तबका, लोअर स्टेज, लोअर स्कूल्स यहां पर हैं तो हमारे बच्चे आगे नहीं निकल सकते। नहीं, इनमें ऐसे ऐसे हीरे पड़े हुए हैं, आप उन्हें तराश कर तो देखें। तो मेरे ख्याल में मैं आज जस्ट जो है बात, चूंकि सेशन ये था टीचर्स ट्रेनिंग का, मुझे आपको ऐसी कोई बात करनी चाहिए थी जिसमें ये चीज़ सामने आती कि आपको ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन जो मैंने बात आपके सामने रखी है, अगर मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया और आपने ये बात समझ ली, तो इंशाअल्लाह ये इमाम रब्बानी के जो हैं रूह रवा हमारे मोहतरम ज़ुबैर ज़फ़र साहब, इनको ये सेहरा जाएगा कि आज इस छत के नीचे से ये एक ऐसा जो है गुलदस्ता, एक ऐसे पौधे का इन्होंने बीज बो दिया है जो आज से अपने स्कूलों में जाके ख़त्म नबूवत के ऊपर जो है एक मजबूत पिलर बनकर खड़ा हो जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इंतज़ामिया का, आप सबका, क्योंकि शुरू में 15 मिनट का आपका ब्रेक है, मैंने सुन लिया था, ज़्यादा मैंने उससे टाइम ले लिया, और चूंकि ये जो सेशन हो रहा है बुक्स के मुतालिक, जो यहाँ ट्रेनर आए हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, और जो मुझे इनविटेशन कार्ड दिया गया उसके ऊपर पब्लिशर का नाम लिखा गया, तो काशिफ भाई ये हमारे जो हैं ज़िम्मेदार भी हैं एसोसिएशन के, तो मैं रास्ते में इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने कहा सर इनकी किताबों में एक ख़ास बात ये है कि ये जहाँ साइंस का हवाला देते हैं वहाँ ही कुरान पाक की आयत का साथ हवाला देते हैं कि कुरान पाक में फ़लाँ जगह पर इसका जिक्र है। आई एम राइट सर? ये गाड़ी में आते हुए इन्होंने मुझे बताया, तो मुझे नहायत ही खुशी हुई। ऐसा ही होना चाहिए, हमें अच्छी किताब का इंतखाब करना चाहिए, अच्छे टीचर्स का इंतखाब करना चाहिए, अच्छे इदारों का इंतखाब करना चाहिए। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त से बाहर रहें, और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है, और वो वक्त आएगा, हम नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी कि इंशाल्लाह ये सब्ज़ हलाली परचम जो है ये दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में लहराएगा, और शान व शौकत से पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा। आपका बहुत बहुत